Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. آپ یہ 12 رکعات نفل ضرور ادا کریں. میں آپ کو اس کی مکمل وہ طریقہ بتاؤں گا، اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اس کی رکعتیں کس طرح ادا کرنی ہے اور صورتیں کون سی پڑھنی ہے. یہ مکمل نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا. پھر اس میں جو دن کو پھر روزہ رکھا جاتا ہے اس کی بھی نیت بتاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معزز سامعین کرام، شب معراج کے یہ 12 رکعات نفل آپ ضرور ادا کریں. یہ خاص شب ہے، سال میں ایک بار آتی ہے. تو ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں اس رات کو عبادت میں، قیام میں، رکوع سجود میں گزارا جاتا ہے، ذکر و اذکار میں گزارا جاتا ہے، محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، نعت خوانی کا انعقاد کیا جاتا ہے اور نوافل ادا کیے جاتے ہیں. تو یہ 12 رکعات نفل آپ ضرور ادا کریں، کیونکہ یہ خاص شب ہے اور یہ وہ بابرکت شب ہے جس شب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم علیہ السلام کو معجزہ معراج عطا فرمایا. یاد رکھیں 2 معجزے ہیں سب سے بڑے، ایک ہے معجزہ قرآن اور دوسرا ہے معجزہ معراج. تو یہ دوسرا بڑا معجزہ ہے جو اس شب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. تو یہ خاص شب ہے، بر صغیر پاک و ہند میں عرصہ دراز سے اس شب کو جو ہے وہ عبادت الہی میں گزارا جاتا ہے، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے. تو جہاں آپ نے دیگر نفلی عبادات کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، محافل میں شرکت کرنی ہے اور ذکر و اذکار کرنے ہیں، لنگر کا اہتمام کرنا ہے، محافل میں شرکت کرنی ہے، وہاں پر آپ یہ 12 رکعات نفل ضرور ادا کریں. میں آپ کو اس کی مکمل وہ طریقہ بتاؤں گا، اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اس کی رکعتیں کس طرح ادا کرنی ہیں اور صورتیں کون سی پڑھنی ہے. یہ مکمل نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا. پھر اس میں جو دن کو پھر روزہ رکھا جاتا ہے اس کی بھی نیت بتاؤں گا، کیونکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے نا، یہ تو ویسے بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے. تو حرمت والے مہینے 4 ہیں، تو یہ رجب کا مہینہ بھی ان میں شامل ہے. اب اس کو حرمت والا مہینہ پتہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ مفسرین نے بیان کی ہے کہ ابتدائی اسلام میں ان مہینوں میں جنگ کرنا منع تھی. ٹھیک ہے جی. اور دوسری اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ یہ حرمت والے مہینے اس لیے ہیں کہ ان مہینوں میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، دگنا کر دیا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 نیکیوں کا اجر عطا فرماتا ہے. وہ جو پہلا حکم تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے. یعنی اب جنگ کرنا ان مہینوں میں وہ جائز ہے، کر سکتے ہیں. اگر کسی ملک پر کوئی مسلمان جو ممالک ہیں ان پر اگر کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو وہ آگے سے جواب دے سکتے ہیں. لیکن جو دوسرا حکم ہے وہ اب تک قائم ہے، وہ فضیلت اب بھی ہے. اگر ان حرمت والے مہینوں میں کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا ثواب عطا فرماتا ہے. تو کوشش کریں، یہ حرمت والا مہینہ ہے اور پھر خاص شب ہے، شب معراج. تو ضرور جہاں آپ نے دیگر نفلی عبادات کرنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، وہاں یہ 12 رکعات نفل ضرور ادا کریں. یہ ضرور آپ نے ادا کرنے ہیں. اس کی بڑی فضیلت، ویسے بھی اس رات میں عبادت کرنے کی بہت زیادہ اجر اور فضیلت بیان کی گئی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے جو اس میں قیام اور دن کو روزہ رکھے، یعنی رات کو قیام کرے اور پھر دن کو روزہ رکھے، تو گویا وہ ایسا ہے جیسے اس نے 100 سال کے روزے رکھے اور 100 سال شب بیداری کی. اور فرمایا یہ 27 رجب ہے. تو یہ ایک روایت ملتی ہے اس حوالے سے کہ رات کو قیام کرنا اور پھر دن کو روزہ رکھنا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. 100 سال شب بیداری اور 100 سال کے روزوں کی یہ فضیلت، اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے. تو یہ خاص شب ہے، تو جہاں آپ نے دیگر نوافل ادا کرنے ہیں، یہ 12 رکعتیں آپ نے ضرور ادا کرنی ہے. یہ نوافل آپ نے ضرور ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے نیت یاد رکھ لیں. نیت جو ہے یہ دل کو پختہ ارادے کو کہتے ہیں. زبان سے الفاظ کا کہنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، بس دل میں ارادہ ہوا کہ میں نفل ادا کرنے لگا ہوں تو یہی نیت کافی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تعوذ تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سے لے کر ولا الضالین آمین تک.
پھر آگے صورت ملائیں گے۔ اب بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی صورت کون سی ملانی ہے، تو یاد رکھیں کوئی مخصوص صورت نہیں ہے، آپ کو جو بھی قرآن پاک کا حصہ یاد ہے، جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو سورہ کوثر یاد ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ یہ والی صورت پڑھ لیں۔ یہ نہیں یاد تو سورہ اخلاص یاد ہوگی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، آپ یہ والی صورت پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو جو بھی قرآن پاک کی صورت یاد ہے، کوئی حصہ یاد ہے، آیت الکرسی یاد ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ یعنی صورت کوئی بھی ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بس ترتیب کا خیال رکھنا ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے جو صورت ملائی ہے، اگلی رکعت میں اس سے آگے والی صورتوں میں سے کوئی صورت ملانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی کوئی مخصوص صورت نہیں، اگر ایک ہی صورت یاد ہے آپ ہر رکعت میں ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کا جو ہے پہلے ثنا، پھر تعوذ، تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر 7 سورت ملائیں، پھر رکوع سجود، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ 7 سورت ملانی ہے، پھر رکوع سجود، اور پھر تشہد، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کے دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ اس طرح آپ کر کے آپ نے 12 رکعتیں ادا کرنی ہے۔ اب اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے، تو یاد رکھیں اس کا وقت جو ہے یہ رات کو جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں گے تو اس کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا وقت ختم ہوتا ہے صبح جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے، یعنی ساری رات فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ کسی بھی وقت میں یہ 12 رکعات تہجد کے جو نوافل ہیں یہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے یہ 12 رکعتیں ضرور ادا کرنی ہے، اور پھر دن کو روزہ رکھنا ہے۔ روزے کے حوالے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نیت، تو یاد رکھیں نیت میں نے پہلے بھی عرض کی کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اور زبان سے کوئی مطلب یہ اقرار کرنا، الفاظ کا دہرانا، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، بس دل میں ارادہ ہو کہ میں نفلی روزہ رکھنے لگا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے جی، تو بس یہی نیت کافی ہے۔ پھر آپ سحری کریں، ٹھیک ہے جی، اذان نماز فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ سحری کر لیں، ٹھیک ہے جی، اور پھر دن کو روزہ رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ روزہ رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ جو رجب کا مہینہ ہے اس میں ایک دن ہے، ایک رات ہے، وہ جو اس میں قیام کرے گا، دن کو روزہ رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، 100 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور وہ 27 رجب ہے، تو یہ خاص شب ہے۔ یہ تہجد کے نوافل آپ ضرور ادا کیجئے گا۔ تو امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ دیگر بھی آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں، نماز تسبیح پڑھیں، مغرب کے بعد اوابین کے نوافل پڑھیں۔ اب یہ شب معراج ہے کب، تو یاد رکھیں آج پاکستان میں 16 جنوری اور جمعہ کا دن ہے۔ آج جمعہ کا دن جیسے ہی گزرے گا، شام کو جب مطلب مغرب کے وقت سورج غروب ہوگا، تو اس کے بعد وہ آج 27ویں جو شب ہے رجب کی، یعنی شب معراج، وہ شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ساری رات آج آپ نے قیام میں گزارنی ہے، رکوع سجود میں گزارنی ہے، اور توبہ استغفار میں گزارنی ہے، درود شریف پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس بابرکت رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔